نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ خصوصی طور پر اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ ان دنوں کی عزت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ درج ذیل 10 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی عمر میں اور صحت میں برکت عطا فرماتا ہے، مال میں زیادتی عطا کر کے حوصلہ افزائی فرماتا ہے، اہل و عیال کی حفاظت کر کے حوصلہ افزائی فرماتا ہے، گناہوں کا کفارہ ادا فرماتا ہے، اس شخص کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے نزاع کے وقت کی تنگی میں آسانی پیدا فرماتا ہے اور ظلمت میں روشنی عطا فرماتا ہے، نیکیوں کے اجر کا پلڑا بھاری کر دیتا ہے، جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، جنت کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دن اگر کسی نے اس عشرے میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا یا خیرات دے دی تو گویا اس نے پیغمبروں کی سنت پر عمل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے زمانے میں ایک روز فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو ماہ ذی الحجہ عنایت فرمایا اور یہ مہینہ عنایت فرما کر تمہیں عزت بخشی، بس اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم بدجائے کمال بجا لاؤ اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہر گھڑی اس کی یاد میں لگے رہو۔ اس مہینے کے شروع کے 10 دن کی عظمت نماز روزہ کی کثرت سے کرو۔ ان میں ہر ایک دن کو اللہ تعالیٰ نے 1000 دن کے برابر قرار فرمایا، یعنی اس مہینے میں ایک دن کی عبادت کرنے کا ثواب 1000 دن عبادت کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں ہر روز شب کو سورۃ الفجر آخری پارہ میں موجود ہے 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے گھر والوں کو، اس کی اولاد اور ماں باپ کو بخش دیتے ہیں۔ اور جو شخص دن رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آتش دوزخ پر حرام کر دیں گے۔ اور جو شخص ان ایام کے ثواب و فضیلت کا قائل نہ ہو سکا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین لا یرجون لقاءنا، سورۃ یونس کی آیت نمبر 7، یعنی جو لوگ ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ لقاء سے مراد اجر و ثواب ہے، اور بعض کا قول ہے کہ لقاء کے معنی دیدار الہی کے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص ماہ ذی الحجہ میں سورۃ الاخلاص کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 25 برس کی عبادت کا ثواب درج فرما دیتے ہیں اور مرنے سے پہلے بہشت میں اپنا مقام دکھاتے ہیں۔ درود سورۃ اخلاص کی کثرت سے کیا مراد ہے؟ جتنا زیادہ ہو سکے روزانہ کی بنیاد پر 1 تسبیح یا 1 تسبیح سے زائد سورۃ الاخلاص کی پڑھ لیا کریں، اور اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس ماہ مبارک کی نیکیاں
اور اس ماہ مبارک کے برکات اور فیوزات آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔